تو فرشتوں نے تو یہ بات کو سن لیا کہ خلیفہ اللہ بنا رہا ہے اپنا، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ ہم خلیفہ کسے بنائیں گے؟ انسان کو بنائیں گے، اور انسان یہ ہوگا کہ اسے نافرمانی فرمانبرداری دونوں کرنے کا حق ہوگا، ادھیکار ہوگا۔ فرشتے کہنے لگے اے اللہ ہم تو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے، کیوں؟ کیونکہ تو نے ہمارے اندر نافرمانی کا مادہ ہی نہیں رکھا۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اے اللہ تو جو کہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں۔ ہم آدم سے بہتر تسبیح تقدیس کرنے والے ہیں، اس لیے کہ آدم کی اولاد بیوی بچوں میں پڑ جائے گی، ایک نماز پڑھتی ہے چلے جاتی ہے، پھر دوسری نماز میں آتی ہے پھر چلے جاتی ہے، وہ نمازوں میں بیوی بچوں کا خیال ہوتا ہے۔ ہم فرشتے مسلسل سجدے میں، مسلسل رکوع میں، مسلسل عبادتوں میں ہے، تو کس کی عبادت اعلیٰ اکمل احسن ہوئی کہ وہ جو مسلسل اللہ کو پکارے، نہ بیوی نہ بچوں کا کوئی ٹینشن اسے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں لوگوں کے سامنے، تمہیں فخریہ طور پر کس طرح میں پیش کروں۔ ایک روبوٹ ہے، روبوٹ میں وہ سسٹم رکھا ہی نہیں نافرمانی کا، تو روبوٹ پر کون فخر کرے گا؟ بالکل فرشتے اسی طریقے پر ہے کہ فخر ان کی عبادتوں پر نہیں ہوتا۔ ایک ایسی مخلوق ہونا چاہیے کہ جس مخلوق میں نافرمانی کا مادہ ہو، اسے دنیا بلا رہی ہو، بیوی بچے بلا رہے ہو، اور وہ نافرمانی کر سکتا ہے۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، اللہ نے 18,000 مخلوقات کو چنا، نافرمانی کا مادہ کسی ایک مخلوق میں بھی نہیں رکھا۔ شیر اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتا کہ چلو آج مجھے گوشت نہیں کھانا، میں آج گھاس کھاؤں گا۔ بکری اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتی کہ چلو مجھے گھاس نہیں کھانا، میں گوشت کھاؤں گی۔ یہ ظاہر میں بھی نافرمانی نہیں کر سکتے، باطن میں بھی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ شیر کے اندر مکاری چھپی ہوئی نہیں ہوتی ہے، بکری کے اندر مکاری چھپی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ یہ ظاہر میں بھی فرما بردار، باطن میں بھی فرما بردار۔ اللہ نے انسان کے اندر دونوں خوبیاں رکھی ہے، ظاہر میں بھی نافرمان بن سکتا ہے، باطن میں بھی نافرمان بن سکتا ہے۔ اس کے دل میں اللہ کے علاوہ دوسرا بسا ہوا ہو سکتا ہے، اور اس کے ظاہر میں اللہ کے نبی کی سنتوں کے علاوہ کسی اور کے طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن نافرمانی کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود وہ فرما برداری اگر کرے گا تو اب فخریہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ پیش کرے گا یہ وہ میرا بندہ ہے۔ 3 بندوں پر اللہ بہت فخر کرتا ہے۔ ایک وہ بندہ کہ قافلہ چلا، جہاد کیا، تھک گئے، سب دن بھر لڑے ہیں دشمن سے، اور قافلہ سونے کے لیے تیار، سارے سو چکے ہیں، اور ایک شخص تہجد کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا نماز پڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں اعلان کرتا ہے، اور یہ ایسے اعلان نہیں ہوگا میدان محشر میں، جب اعلان ہوگے اور جب فیصلے ہوگے، ایک چمکدار مخلوق نکلے گی اللہ کے عرش کے سائے سے، اللہ کے عرش کے نیچے سے نکلے گی۔ سارے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کھڑے ہوئے ہوگے، دیکھ رہے ہوگے اتنی بڑی عزت، اتنا بڑا مقام کسے مل گیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا یہ وہ انسان ہے، نافرمانی کر سکتا تھا مگر یہ تہجد پڑھنے میں اپنی رات کو اس نے لگایا۔ دوسرا وہ شخص خوبصورت ترین بیوی بستر پر ہے، اور رات کی سردی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی راتیں ہیں، وہ اپنی خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، یہ ہے امت محمدیہ۔ کیوں کرتا ہے فخر؟ کیونکہ انہی فرشتوں نے کہا تھا، جب آدم کو بنانے کا ارادہ کیا تھا تو شک کیا تھا انہی فرشتوں نے، اور کہا تھا انہی فرشتوں نے اتجعل من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ایسی مخلوق کیوں بناتا ہے اللہ جو زمین میں فساد مچائے گی؟ تو اب ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے ویسی مخلوق نہیں بنائی تھی جس پر تمہاری نظر تھی، تم خون خرابے کو دیکھ رہے تھے اور ہم تہجد کی نمازوں کو دیکھ رہے تھے۔ تمہاری نظر نافرمان انسانوں پر تھی، ہماری نظر تو فرما بردار بندوں پر تھی۔ بہت سارے لوگ
ان لوگوں کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے حالات بڑے خراب ہیں، مسلمان سود لیتے ہیں دیتے ہیں، نمازیں چھوڑتے ہیں، مسلمان جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اور مسلمان غیبت اور چغلی اور جھوٹ اور مکاری عیاری فحاشی میں لگے ہوئے ہیں۔ ہماری نظر نگیٹیویٹی پر ہوتی ہے، گناہوں پر ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی نظر ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں نافرمان انسانوں میں اگر ایک شخص ہوگا جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی، میرا پروردگار اس محبوب کی محبت کو دیکھتا ہے۔ یہ فرق ہے مخلوق کی نظر میں اور خالق کی نظر میں۔ ماں باپ کی نظر الگ ہوتی ہے، بیٹے کی نظر الگ ہوتی ہے کسی بھی چیز کو دیکھنے کی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اسی لیے کہا۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ذاتی نام کے ساتھ کہا کہ شیطان بہکائے تو مجھے پکارو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطان سے اتنی بڑی دشمنی ہے تو پھر شیطان کو کیوں بنایا؟ جواب یہ ہے کہ ایک ماں اپنا بچہ بگڑ جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا بچہ بگڑ گیا ہے، تو ماں کہتی ہے میرا بچہ بگڑا نہیں ہے، اس کے دوستوں نے اسے بگاڑ دیا۔ سارے اپنے بچے کے قصور اور الزامات اور اپنے بچے کی مکاریاں وہ کسی دوست پر ڈال دیتی ہے۔ جب شوہر بگڑتا ہے تو بیوی کہتی ہے میرا شوہر تو ایسا نہیں تھا، میرے شوہر کو اس کے دوستوں نے بگاڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی جب یہ امت محمدیہ آئے گی اور یہ اس کی کرتوت ہوگی، یہودیوں کو پیچھے چھوڑ دیا، عیسائیوں کو پیچھے چھوڑ دیا، جھوٹ بولنے میں، دھوکہ دینے میں، قرآن کو چھوڑنے میں، مکاری میں، فحش میں اور عیاری میں جب چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالی کہے گا یہ میرا امت محمدیہ کا شخص، یہ میری امت، یہ میرا بندہ ایسا نہیں ہے، اسے تو شیطان نے بگاڑ دیا۔ من بعد ان نزغ الشیطان فانساہ الشیطان فازلہم الشیطان۔ اللہ تبارک و تعالی نے دلیل کے طور پر بتایا کہ آدم کو کہا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، آدم کی غلطی نہیں ہے، شیطان نے اسے بہکا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ موسیٰ خضر کی بات ماننا، خلاف واقعہ کوئی چیز مت کرنا۔ موسیٰ سے کیا ہوا؟ موسیٰ کو شیطان نے بہکا دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی پردہ ڈال رہا ہے، کور اپ کر رہا ہے، تو بالکل شیطان کو بنانے کا مقصد میرے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالی یہ کہہ کر مجھے چھوڑ دے گا، کہے گا کہ اس کو تو شیطان نے بہکایا تھا، اس کو تو شیطان نے بہکایا تھا۔ اگر شیطان نہ ہوتا یہ سود نہ لیتا، شیطان نہ ہوتا یہ زنا نہ کرتا، یہ میرا بندہ رات بھر عبادت میں گزارتا اور دن بھر نمازیں پڑھتا۔ اس نے تو کیا شیطان کی وجہ سے۔ شیطان کا ہونا بھی امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان کا ہونا سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر اس شیطان کو اللہ بند کر دے، قید کر دے، تو اب کیا ہوگا؟ اب جو انسان گناہ کرے گا وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے، وہ گناہ بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی شیطان کو بند کر دیتا ہے، حضرت جبریل اترتے ہیں، اللہ کہتا ہے جاؤ جنتوں کو سجاؤ۔ 11 مہینے جنتوں کو سجایا جاتا ہے، اور جب رمضان المبارک کا چاند نکلتا ہے، اس چاند کے نکلنے کے ساتھ 70 مرتبہ جنت کو تیار کیا جاتا ہے، خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے اور خوشبو سے معطر کیا جاتا ہے ساری جنتوں کو۔ پھر اللہ کہتا ہے جبریل جاؤ اور زمین پر ہمارا جھنڈا گاڑو، اور جو سرکش شیاطین ہے انہیں پکڑ کر قید کرو، بیڑیوں میں جکڑو اور جکڑ کر انہیں سمندروں میں پھینک دو۔ حضرت جبریل آتے ہیں، رمضان شروع ہو رہا ہے اور حضرت جبریل نے سارے سرکش شیاطین کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا۔ اب ہوا کیا؟ رمضان شروع ہو گیا، پھر یہ سحری کیوں نہیں کرتا، پھر یہ روزہ کیوں نہیں رکھتا، پھر یہ افطار کیوں نہیں کرتا، پھر یہ دھوکہ کیوں دے رہا ہے، پھر یہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ اب جو کر رہا ہے اپنی مرضی سے کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیلنج کرتا ہے، اے اللہ کتنا کوئی پردہ ڈالے گا، کتنا کوئی کور اپ کرے گا، ایک ماں اپنے بچے کو کتنا بچائے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو کتنا بچانا چاہ رہا ہے، مگر یہ امت چھوڑا کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عمر کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میں میرے امتیوں کو کھینچ کر جنت کی طرف لا رہا ہوں اور دوزخ سے بچا رہا ہوں، اور یہ امت میرا ہاتھ چھڑا کر دوزخ کی طرف بھاگ رہی ہے۔